أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ عز وجل انما يتقبل اللہ من المتقین. قابل احترام میرے اسلامی دینی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج ہم نے 29ویں تراویح پڑھ کر اللہ کے اس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سننے کے لیے جمع ہے. معزز حاضرین، یہ موقع ایک ایسا موقع ہے جس میں مجھے اور آپ کو ایک ایسی چیز جس کی طرف بہت زیادہ فکر مند ہونا ہے، جس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی نیکیوں کی حفاظت کی کوشش کرے. انسان اللہ کی توفیق سے نیکیاں بجا لائیں لیکن ان نیکیوں کی حفاظت نہ کریں تو وہ انسان کوشش کے باوجود نتیجہ پانے سے رہ جائے گا. قرآن اور حدیث میں ہمیں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ انسان نیکیاں بجا لانے کے بعد، نیکیاں انجام دینے کے بعد اس کی قبولیت کی بھی فکر کریں، ان نیکیوں کی حفاظت کی بھی فکر کریں. اگر کوئی بندہ نیکیاں تو بجا لائیں، اللہ کی عبادت تو بجا لائیں، لیکن ساتھ میں ان نیکیوں کی حفاظت کی فکر نہ کریں، ایسے اعمال انجام دیں جو اعمال کے اس کے نیکیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، نیکیوں کے اثرات کو ختم کر دیتے ہیں، نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. ہر انسان کو اس طرح کے اعمال سے پیچھے رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور جتنے اسلاف گزر چکے ہیں، ان کی زندگی پڑھنے سے ہمارے سامنے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے اسلاف جس طرح نیکیوں کے لیے کوشش کیا کرتے تھے، نیکی انجام دینے کے بعد، نیکی بجا لانے کے بعد ان نیکیوں کی حفاظت کے لیے بھی اتنی ہی کوشش کیا کرتے تھے، ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے بھی اتنی ہی محنت کیا کرتے تھے، کیونکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے اعمال ہی کو قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ لیں کہ میں جو بھی نیکی بجا لاؤں، جو بھی عبادت انجام دوں، ہر نیکی، ہر عبادت اللہ قبول کر لے گا، یہ اس کی خوش فہمی ہوگی، وہ غلط خیال میں پڑا ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عبادت انجام دینے کے بعد اس کی قبولیت کے تعلق سے ہم بے فکر ہو جائیں، لاپرواہی کے شکار ہو جائیں، بلکہ ہم نے جو بھی نیکیاں انجام دیں ان نیکیوں کی قبولیت کی بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگار لوگوں کے عبادت ہی کو قبول کرتے ہیں۔ اگر عبادت میں کچھ خلل ہو، عبادت میں نقص ہو، عبادت اس طریقے سے انجام نہ دی جائے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے انجام دینے کا حکم دیا، تو وہ نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ قرآن و حدیث میں نیکیوں کی حفاظت کے، نیکیوں کی قبولیت کے لیے بہت سارے طریقے بتلائے گئے ہیں۔ ان میں سے 2 یا 3 طریقے میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ ہر انسان کو جو بھی نیکی انجام دیں، چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، کوئی بھی نیکی ہو، ہر نیکی کے بعد اس کی قبولیت کے لیے برابر دعا کرتے رہنا چاہیے، اس کی قبولیت کے لیے برابر دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، کہ پروردگار میں تجھ سے نفع بخش علم چاہتا ہوں اور ایسے عمل انجام دینے کی توفیق چاہتا ہوں جو عمل کے تیرے دربار میں مقبولیت حاصل کر جائیں۔ ایسی نیکیوں کی تو مجھے توفیق عطا کر جو نیکیاں کے تیرے پاس قابل قبول ہو جائیں۔ ایسی نیکیاں ہم انجام دیتے جائیں اور وہ نیکیاں اللہ کے پاس رد ہوتے جائیں، ایسی کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان دنیا میں عبادات میں، نماز میں، روزے کے اہتمام میں آگے بڑھتا جائے گا، لیکن اللہ کے پاس اس کی نیکیاں ضائع برباد ہوتی جائیں، اس سے بڑا بدقسمت، اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا، اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اپنی نیکیوں کی قبولیت کے لیے سب سے زیادہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آدمی اپنے آپ میں یہ تصور نہ کریں کہ میں بڑا مخلص آدمی ہوں، میں اللہ کی عبادت جیسی کرنی چاہیے ویسے کر دیا، اور میں نے ریاکاری نہیں کی، میں نے کسی کو دکھایا نہیں، میرا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی سب سے زیادہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، انبیاء کرام اللہ کے پسندیدہ بندے ہوا کرتے تھے، اللہ کی کبھی وہ معصیت اور نافرمانی نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے جیسے عبادت انجام دینے کا حکم دیا ویسے وہ عبادت انجام دیا کرتے تھے۔ اللہ کے چنندہ، اللہ کے مقرب، اللہ کے پسندیدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے بے شمار بشارتیں سنا دیں۔ لیکن انبیاء کرام کی حالت یہ ہوتی کہ کوئی بھی عبادت انجام دیں فوراً اس عبادت کی قبولیت کے لیے وہ فکر مند ہو جایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے قریبی اور اللہ کے خاص دوست تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے عبادت انجام دینے کے بعد ان کے دل میں، ان کے اندر جو فکر لاحق ہوئی وہ قبولیت اعمال کی فکر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ انجام دیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جیسے ہی مکمل ہوئی، دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہمارے اس عمل کو تو قبول کر لیں، یقیناً تو بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اس آیت پر غور کیجیے، خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم اللہ کی طرف سے تھا،
خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے اللہ کے خاص بندے تھے، لیکن اللہ کے خاص بندے کی عادت دیکھیں، سنت دیکھیں کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے تعمیر کی، اس کے باوجود اس بات سے وہ یہ امید لگا کر نہیں بیٹھے کہ میں نے تو اللہ کے حکم سے گھر کی تعمیر کیا، اللہ قبول کر لے گا، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی کہ پروردگار تو میرے اس عمل کو قبول کر لے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سلف صالحین میں سے کسی کا قول نقل کیا کہ جب وہ آیت پڑھتے زار و قطار رونے لگتے تھے، وہ کہا کرتے تھے یا خلیل الرحمن، کہ اللہ کے دوست، تبنی بیت الرحمن، کہ اللہ کے لیے گھر بنا رہے ہو اور تمہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ خلیل الرحمن، اللہ کے خاص بندے، اللہ کے خاص بندے، اللہ کے خاص دوست کو ڈر ہے کہ کہیں ان کی یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو قبول کرنے سے رہ جائے۔ یہ ڈر خلیل الرحمن کو ہے، اللہ کے خاص بندے کو ہے، تو ہم جیسے گناہگاروں کو کتنا ڈر ہونا چاہیے، ہم جیسے گناہگاروں کو کتنی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے اعمال کے قبولیت کی فکر کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے خاص بندوں کی علامت یہ بتائی کہ وہ بندے جو کامیاب ہونے والے ہیں، وہ بندے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ جب کبھی وہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز دیتے ہیں یا اللہ کے لیے کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتے، ان کے دل میں عبادت انجام دینے کے بعد ان کے دل میں ایک طرح سے ڈر پیدا ہوتا کہ کہیں ہماری یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ مشہور آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے وہ بندے جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد خوش نہیں ہو جاتے، اطمینان سے نہیں بیٹھتے، وقلوبہم وجلہ، ان کے دل ڈرتے ہیں، ان کے دل کپ کپاتے ہیں۔ کس بات سے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جن کے دل کپ کپاتے ہیں، جن کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو گناہ کرنے کی وجہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، گنہگار ہیں اس وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق وهم الذین یصومون ویصلون، وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، ویصلون، اور وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھنے والے ہیں، لیکن ان کے دل کپ کپاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہیں ان کی یہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں۔ ڈرنے کی وجہ سے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، پروردگار ہماری نیکیوں کو تو شرف قبولیت عطا فرما، پروردگار ہماری نیکیوں کو تو ضائع اور برباد نہ کر دیں۔ اللہ کے خاص بندوں کی علامت بتائی گئی ہے۔ ہم جس موڑ پر ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق اور اللہ کے احسان سے ہم میں سے ہر مسلمان مرد عورت نے بہت ساری نیکیاں انجام دی۔ یہ موقع ہے ہم اپنی نیکیوں کی فکر کریں، اپنی نیکیوں کی قبولیت کی فکر کریں، اپنی نیکیوں کو اللہ کے دربار میں قبول کروانے کے لیے فکر مند ہو جائیں اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کی کوشش کریں، اور برابر اللہ سے مانگیں کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ پروردگار میری نیکیوں کو قبول کر لے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے، دعاؤں میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت اعمال کے لیے دعا کرتے رہیں۔ دوسری چیز، اس موقع پر ہمیں جس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا، اور اپنے آپ کو اس اعتبار سے کہ ہمیں کوتاہ سمجھنا چاہیے۔ کوئی آدمی اپنے آپ میں غرور میں، تکبر میں، اطنانے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ہم نئے نیکیاں بجا لائیں، ایسے موقع پر شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں ہمارے نیکیوں کو ضائع کرنے کے لیے ہمارے دل میں ایک طرح سے عجب، جسے خود پسندی کہتے ہیں، دل میں ایک طرح سے ایسی فکر اور ایسا خیال پیدا کر دیتا ہے کہ میں نے رمضان کے مہینے میں
بہت عبادت کی، میں نے روزے رکھے، میں نے تراویح پڑھا، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، دل میں ایک خیال آنے لگتا ہے، شیطان اس راستے سے ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہوشیار رہنا چاہیے کہ شیطان کو ہمیں یہ راستہ نہ دینا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اپنی نیکیوں پر اترائے، اپنی نیکیوں پر بہت زیادہ خوش ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے غرور یا تکبر میں مبتلا ہو جائے، ایسا آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ جو آدمی خود پسندی کا شکار ہو جائے، جسے اس کی نیکیاں خوش کر دیں، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ جو اپنی نیکیوں سے خوش ہو جائے، ایسے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند دیہاتی جسے بدو کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، بڑے اترانے لگے اور احسان جتلانے لگے، یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ دیہاتی لوگ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے جو نیکی کی اسلام لا کر گویا کہ ایسے بتلانے لگے کہ انہوں نے اللہ پر احسان کیا، رسول پر احسان کیا، اسلام پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ اسلام پر احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، یمنون علیک ان اسلموا بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تمہیں توفیق دی، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی تو تم نے عبادت یا اسلام لے آئے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم نے جو کچھ عبادت انجام دی محض اللہ کی توفیق سے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے نیکیاں بجا لائیں۔ ایسے موقع پر ہر آدمی کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ نے جیسے عبادت انجام دینے کا حکم دیا ویسے میں نے انجام نہیں دیا۔ اپنے آپ کو کوتاہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے اللہ کا حق مکمل طور پر ادا نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے ہم پر جو احسان کیے، اللہ کے جتنے انعامات ہم پر ہیں، اگر کوئی بندہ زندگی بھر اللہ کے لیے سجدہ میں گرا رہے تب بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ سلسلہ صحیحہ میں ابو امام البانی رحمہ اللہ نے ایک صحیح حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی انسان پیدا ہونے سے لے کر اللہ کے لیے عبادت میں سجدے میں رہیں اور مرنے تک اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیں اور سجدے کی حالت میں اپنی پوری زندگی لگا دیں، تب بھی وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اتنا بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اس قدر زیادہ ہے۔ اس کے احسانات کو یاد کیجئے، اللہ کیا فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو تم پر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اگر تم گننے لگو گے گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ عبادت زیادہ سے زیادہ بجا لائیں اور عبادت انجام دیتے ہوئے اپنے آپ میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کا جیسے حق ادا کرنا چاہیے ویسے میں نے نہیں کیا۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے یا اپنی عبادتوں کو بڑا سمجھنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمیوں کے نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، الہلاک فی اثنتین، ہلاکت بربادی دو چیزوں میں ہے، القنوط والعجب، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بھی ہلاکت ہے، والعجب، اور اسی طرح کوئی آدمی اپنے آپ میں خوش ہو جائیں، اپنی عبادت سے وہ خوش ہو جائیں، اپنی نیکیوں سے خوش ہو جائیں، اپنی جو اس کے انسان کے اندر جو کچھ خوبیاں ہیں اس سے وہ خوش ہو جائیں، ایسا انسان ہلاکت کی طرف نکل پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث مہلکات، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز شح مطاع، ایسی لالچ اور بخیلی کہ جس کی پیروی کی جائے، وہوى متبع، اور اسی طرح خواہشات جس کے پیچھے چلا جائے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، کہ اسی طرح آدمی اپنے آپ میں خوش ہو جائیں، اپنی نیکیوں سے خوش ہو جائیں۔ ایسا آدمی جو نیکیوں پر خوش ہو جائیں، ایسے آدمی کے گناہ یا اس کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ اہم موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کا۔ اور یہاں پر ایک اہم یہ بات بھی ہے جس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ عام طور پر جیسے رمضان کا مہینہ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ میں بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ مسجدیں خالی ہو گئیں،
یہ مسجد ایسے لوگ بیچتے ہیں جو نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں. مسجد خالی ہو گئی انہیں فکر ہوتی ہے, لیکن بیچتے ہوئے شیطان ایک چور دروازہ تلاش کرتا ہے, وہ یہ کہ جو مسجدوں سے غائب ہو گئے انہیں وہ کمتر سمجھنا چاہتا ہے, کمتر بتانا چاہتا ہے. جو لوگ رمضان میں نیکیوں کی پابندی کرنے والے تھے, رمضان کے ختم ہونے کے بعد اگر ان میں نماز کے اہتمام نہ ہو, نماز کی پابندی نہ ہو, جو لوگ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں ان کے دل میں شیطان ایک طرح سے یہ عجب پیدا کرتا ہے, خود پسندی پیدا کرتا ہے, عبادات سے خوش ہونے کا یہ جو رویہ ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. اور ایسے میں وہ آدمی جو نماز کی پابندی کرنے والا ہے, ایسے آدمیوں کو جو پابندی چھوڑ دیے انہیں دیکھ کر کمتر سمجھنے لگتا ہے. یہ جس آپ نے اگر نماز کی پابندی کی ہے, نماز کا اہتمام کیے ہیں, رمضان کے بعد بھی آپ کو نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ کی توفیق ہے. ایسے موقع پر اگر آپ دوسروں کو کمتر سمجھیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں, ایسے موقع پر بھی وہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت کے راستے میں ڈال دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں, ابو داؤد کی روایت ہے, پچھلے زمانے میں دو آدمی تھے. پچھلے زمانے میں دو آدمی تھے. ایک آدمی گنہگار تھا, ایک آدمی گنہگار تھا, اور دوسرا آدمی عبادت میں بہت زیادہ محنت اور مشقت کیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس کی زندگی میں بہت زیادہ تھی. یہ عبادت گزار نیک آدمی گنہگار کو سمجھاتا, گنہگار کو بار بار گناہوں سے رکنے کے لیے نصیحتیں کیا کرتا تھا. کبھی وہ رک جاتا, کبھی نہیں رکتا. کہ کسی موقع پر اس نے اس گنہگار کو سمجھانے لگا, اقصر, گناہ کو چھوڑ دے. تو گناہ کرنے والا بیزار ہو کر کہا کہ مجھ سے اور میرے رب کے درمیان تم حائل نہ ہو جاؤ, میرے گناہ مجھے میری زندگی میں میرے گناہ کرنے چھوڑ دو. لیکن وہ عبادت کرنے والا انسان اس آدمی پر غصہ ہوتے ہوئے کہا کہ تو جو گناہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جمع کریں گے اور کہیں گے کہ جو گنہگار, جس نے قسم کھائی, جو عبادت گزار تھا, جس نے گنہگار کو دیکھ کر اس کو حقارت سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کر کے کہیں گے کہ عبادت گزار سے کہیں گے تجھے کس نے یہ حق دیا کہ گنہگار بندے پر تو قسم کھائے اور کہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. میری رحمت اس قدر کشادہ ہے کہ میں گنہگاروں کو معاف بھی کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے میرے اس گنہگار بندے کو کمتر سمجھا اور اس پر قسم کھائی کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا, میں نے اس کو معاف کر دیا, اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس بندے کو تم جنت میں داخل کر دو. تو یہاں پر دیکھیے, عبادت, اگر آدمی کو عبادت کا موقع ملتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے, غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو عبادت کا موقع دیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. لیکن جو لوگ عبادات میں کوتاہی کرتے ہیں, سستی کرتے ہیں, اگر آپ ان کی خیر خواہی کرنے والے ہیں, آپ کی خیر خواہی کی علامت یہ ہوگی کہ سب سے پہلے آپ اللہ سے توفیق مانگے کہ پروردگار جس طرح تو نے مجھے توفیق دی ہے اسی طرح تو میرے اس بھائی کو بھی توفیق دے دے. خیر خواہی اگر آپ چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کے بعد اگر کسی کو آپ کوتاہی کرتے ہوئے دیکھیں, نمازوں کی پابندی نہ کرتے ہوئے دیکھیں اور عبادات میں پیچھے دیکھیں, تو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اللہ کا شکر بجا لائیے. پھر اس دینی بھائی کے لیے آپ اللہ سے توفیق طلب کیجئے, پروردگار تو نے مجھے توفیق دی اسی طرح میرے اس دینی بھائی کو بھی تو توفیق دے دے. رمضان میں وہ میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا تھا لیکن رمضان کے بعد وہ سستی کرنے لگا ہے, تم اسے بھی توفیق دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. خیر خواہی کی پہلی علامت یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. خیر خواہی کی پہلی علامت یہ ہے کہ آپ اس دینی بھائی کے لیے دعا کریں, دعاؤں میں یاد کریں پروردگار اسے بھی توفیق دے دے, اسے گناہوں سے روک لے, نماز کی پابندی اس کی زندگی میں داخل کر دیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس بھائی سے اکیلے میں مل کر, تنہائی میں مل کر سمجھانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں نہ ہو, دونوں چیزیں نہ کریں, ایسے موقع پر شیطان راستہ پاتا ہے.
शैतान रास्ता पाकर एक तरह से ताने देने की कैफियत हमारे अंदर आ जाती है कि किसी को देखकर कहते हैं कि रमजान के 30 दिन से तरावी पढ़ी लेकिन अब गायब हो गया, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके ताना देते हैं। ताना देने से कोई फायदा नहीं होगा, इसके बजाय अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे नेकियों को जाया कर देंगे और अंजाम के एतबार से जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। दो चीजें, सबसे पहली चीज दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए, दूसरी चीज अल्लाह ने जो तौफीक दी है उस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाना है और अपने आप को गुरूर में, तकब्बुर में और उज्ब, खुश पसंदी से और अपनी इबादत से खुश होने से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। दो बातें हुई। तीसरी अहम बात यह है कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों का एहतिमाम करना चाहिए। अल्लाह ने जितने हुकूक उसके हम पर आयद किए हैं उन हुकूक को अदा करना चाहिए। अल्लाह का सबसे पहला हक यह है कि हर इबादत, हर नेकी सिर्फ उसी के लिए होनी चाहिए। अल्लाह का सबसे पहला हक यह है कि तौहीद जिसे कहते हैं कि कोई भी नेकी हो, कोई भी इबादत हो, कोई भी बंदगी हो, सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अल्लाह का सबसे पहला हक यह है कि हमारी इबादत में कोई और दाखिल ना हो। आप नमाज पढ़ें तो उसमें रियाकारी ना हो, आप नमाज पढ़ें तो किसी को दिखाने का मकसद ना हो, आप कोई भी सदका करें, कोई भी जिक्र अस्कार करें, तो हर इसमें यह अल्लाह का हक यह है कि सिर्फ वो इबादत अल्लाह के लिए किया जाए, अल्लाह के लिए वो इबादत की जाए, अल्लाह के अलावा किसी और को इसमें शरीक ना करें। अगर आपने खुदारा, अगर आपने इबादत अंजाम देते हुए अपनी नीयत में, अपने ख्याल में किसी और को दिखाने का, किसी और से तारीफ सुनने का, या लोगों में अपने आप को ये मशहूर कराना कि ये नमाज का पाबंदी है, ये मस्जिद का एहतिमाम करने वाला है, लोगों की तारीफ सुनने के लिए इस तरह की कोई भी इबादत अंजाम दें, तो आप सबसे पहले अल्लाह के हक में आपने किसी और को शरीक किया। और जो आदमी इस तरह इबादत में किसी और को शरीक कर लें, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं ऐसे आदमी की इबादत से बेनियाज हूं जो मेरी इबादत में किसी और को शामिल कर लेता है। अना अगना शुरका, कि मैं शिरक करने वाले यानी इबादत में रियाकारी करने वालों के अमल से मैं बेनियाज हूं, मुझे जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला को ऐसे इबादत चाहिए जो इबादत के खालिस उसके लिए हो, अल्लाह के लिए हो। दिखावा, रियाकारी, सुमा, दूसरों की तारीफ सुनने के लिए, दूसरों से तारीफ सुनाने के लिए, या दूसरों में अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, इबादत गुजार बताने के लिए कोई भी इबादत अंजाम दे, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी इबादतों से बेनियाज हैं। अल्लाह ताला को ऐसी इबादत की कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला का हक अदा ना करने की वजह से वो आदमी ऐसे उसकी नेकियां ज़ाया और बर्बाद हो जाएंगी। मशहूर हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोजे क़यामत सबसे पहला 3 लोगों से जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। उनमें से कौन होंगे? एक आलिम होगा जिसने दीन की खिदमत तो की, लेकिन लोगों में तारीफ सुनने के लिए, ताकि लोग उसे कहें कि बहुत बड़ा आलिम है, लोग उसे कहें कि बहुत अच्छी तकरीर करता है, लोग उसे कहें कि उसने बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन तकरीर करने वाले के दिल में, उस आलिम के दिल में या उस इमाम के दिल में बात ये थी कि लोग मेरी तारीफ करें, मुझ पर लोग तारीफों के पुल बांधें। ऐसे आदमी की कोई भी नेकी अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। दूसरा आदमी अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान की होगी, उसका मकसद क्या होगा? लोग मुझे जरी कहें, जुर्रतमंद, बहादुर कहें, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करने वाला कहें और मुझे शहीद कहें लोग। उसका मकसद ये कि लोगों से तारीफ सुनना। तो इस तरह तीनों लोगों को अल्लाह तबारक व तआला, मालदार भी आएगा, मालदार अल्लाह ने जिसे माल दिया होगा, अल्लाह के राह में खूब खर्च किया होगा, अल्लाह के रास्ते में उसने खूब खर्च किया होगा, लेकिन कल रोजे क़यामत अल्लाह ताला कहेंगे कि तूने सब कुछ कुर्बान किया, तूने सब कुछ खर्च किया, लेकिन मकसद ये था कि लोग तुझे सखी कहें, लोग ये कहें कि इसने अल्लाह के रास्ते में बहुत कुछ खर्च किया, तेरा मकसद ये था कि तेरी तारीफ दुनिया में की गई। तो अल्लाह तबारक व तआला उन तीनों के जरिए जहन्नम की आग को भड़काएंगे। इन तीनों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। इन तीनों का गुनाह यह है कि उन्होंने नेकियां तो बजा लाई, बड़ी बड़ी नेकियां बजा लाई, लेकिन तीनों नेकियों में अल्लाह का जो हक था उन्होंने उसको अदा नहीं किया, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक किया। उनकी नीयत खालिस नहीं थी, नीयत में खोट, इस वजह से उनकी नेकियां ज़ाया और बर्बाद हो गई।
चौथी चीज जिसका हमें एहतिमाम करना है वो है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद किसे कहते हैं? आपका उठना बैठना जिन लोगों के साथ होता है, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त व अहबाब, आप जहां कहीं रहते हो, अल्लाह के जो भी बंदे हैं उनके साथ हुस्न सलूक करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं देना। अगर कोई आदमी चाहे वो तकलीफ जबान से दें, चाहे तकलीफ अपने काम से दें, किसी भी तरह की कोई तकलीफ इंसान देने लगता है तो ये हुकूकुल इबाद में कोताही इंसान की नेकियों को ज़ाया कर देती हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अदा। ए ईमान वालो, तुम अपने सदकात को, अपनी नेकियों को एहसान जतलाकर, लोगों को तकलीफ देकर अपनी नेकियों को ज़ाया ना करो। हुकूकुल इबाद में कोताही करना, अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुंचाना या अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाना, इसकी वजह से भी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुखातब ईमान वालों से हैं, मुखातब अल्लाह ताला ईमान वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुबतिलू सदकातिकुम, अपने सदकात को, अपनी नेकियों को ज़ाया ना करो, बातिल ना करो, बर्बाद ना करो, बिलमन, एहसान जतलाकर। एहसान का ताल्लुक जबान से, आपने किसी की मदद की और उसकी तारीफ कर दी, किसी की मदद की आपने, उसका जिक्र अपने दोस्त व अहबाब के सामने, या किसी की आपने मदद की लोगों के सामने, उसकी ऐसी मदद की कि जिसकी मदद आप कर रहे हैं उसके लिए किसी तरह का उसका मकाम गिर जाए। वल अदा, इसी तरह तकलीफ देकर, तकलीफ चाहे जबान से हो या अपने आमाल से हो, आप पड़ोसी को तकलीफ देना, रिश्तेदारों को तकलीफ देना, दोस्त व अहबाब को तकलीफ देना, किसी भी तरह की तकलीफ हो, इससे अल्लाह तबारक व तआला नेकियों को ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत थी जिसकी इबादतों का चर्चा था। एक इबादत गुजार औरत पूरे मदीने में मशहूर थी इबादत में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसका तस्करा हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो इबादत गुजार औरत है। साहबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, फुलानतुन, के फुलां इबादत में बहुत आगे बढ़ती है, बहुत आगे बढ़ने वाली है। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। फिर कहने वालों ने कहा, तुअज़ी जीरानहा वलाकिन्नहा तुअज़ी जीराना, लेकिन अपने पड़ोसियों को तकलीफ देती है। इबादत में तो बड़ी पक्की है, इबादत पूरे मदीने में उसकी इबादत की शोहरत है, पूरे मदीने के लोग उसकी इबादत को जानते हैं, लेकिन उसके अंदर एक कमी और नक्स ये है कि वो अपने पड़ोसियों को तकलीफ देती है। इबादत ऐसे मौके पर काम नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हिया फिन्नार, वो जहन्नम में जाएगी। उसकी इबादतें कहाँ गई? उसकी नेकियां कहाँ गई? लेकिन अल्लाह के बंदों को तकलीफ देने की वजह से उसकी नेकियां ज़ाया हो गई। और एक और औरत के ताल्लुक से साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, एक औरत है, ज्यादा इबादतों में तो आगे नहीं बढ़ती है, फराइज व वाजिबात की पाबंदी करती है, लेकिन उसके पड़ोसी उससे खुश हैं। पड़ोसियों के मामले में, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने के मामले में बड़ी पक्की है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हिया फिल जन्नह, हिया फिल जन्नह, क्योंकि उसने हुकूकुल इबाद, अल्लाह के बंदों की हुकूक अदा की, अल्लाह के बंदों को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, अल्लाह के बंदों को उसने तकलीफ नहीं दी। ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हिया फिल जन्नह। इबादत गुजार औरत को उसकी इबादतें काम नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसने अपने पड़ोसियों को तकलीफ दी। वही औरत, दूसरी औरत जिसने अपने पड़ोसियों के हुकूक की हिफाजत की, अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा सलूक किया, अल्लाह राजी हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जन्नत में जगह अता फरमाया। इसीलिए कोई भी इबादत हो, कोई भी नेकी हो, किसी भी नेकी को मामूली नहीं समझना चाहिए, किसी भी नेकी को छोटी नेकी नहीं समझना चाहिए। कौन सी नेकी अल्लाह को खुश कर जाए, कौन सी नेकी अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर जाए, हम नहीं जानते। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे, इत्तकुन्नार वलो बिशिक्क तमरा, के लोगों आग से बचो, अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। अगर छे के खजूर के एक दाने या गुटली देकर भी अल्लाह के रास्ते में, खजूर का एक हिस्सा भी अल्लाह के रास्ते में देकर अगर अपने आप को जहन्नम से बचाने का मौका मिल रहा है तो मौका तलाश कर लो। तो किसी भी नेकी को मामूली या छोटी नहीं समझना चाहिए। हर नेकी अल्लाह को राजी कर सकती है, हर नेकी अल्लाह ताला को राजी कर सकती है। जैसा कि बनु इसराइल की एक औरत का जिक्र हुआ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک عورت، زانی عورت، بدکار عورت تھی، فاحشہ تھی، بدکاری کی وجہ سے بہت ہی گنہگار عورت تھی. راستے میں جا رہی تھی، پیاس لگی، کنویں میں اتری اور کنویں میں اتر کر اس نے اپنی پیاس بجھائی. جب وہ کنویں کے اوپر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک پیاسا کتا پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی زبان کو زمین پر رگڑ رہا ہے. وہ عورت، فاحشہ عورت، گنہگار عورت نے اس کتے کو دیکھا اور کہا کہ اس کتے کو بھی وہی پیاس لگی ہے جو پیاس کے مجھے لگی تھی، جو تکلیف مجھے محسوس ہوئی تھی وہی تکلیف اس کتے کو بھی ہوئی ہے. وہ پھر سے دوبارہ کنویں میں اندر جا کر اس کتے کے لیے پانی لاتی ہے اور اس کتے کو سیراب کر دیتی ہے. عمل تو چھوٹا عمل ہے، نیکی تو چھوٹی ہے، لیکن اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی نیکی سے اتنا راضی ہوا کہ اس کے گناہوں کو معاف کیا اور اس کے لیے جنت لکھ دی. تو کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. جس طرح ہم کسی چھوٹی سی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اسی طرح کسی بھی برائی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. کسی بھی برائی کو، کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ چھوٹا گناہ ہے، معمولی گناہ ہے، میں توبہ کر لوں گا. کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کوئی کام کرنے لگے تو ایسے موقع پر بھی نتیجہ، انجام بہت برا ہو سکتا ہے. تو یہ موقع ہمیں اپنے آپ کو فکر کرنی چاہیے. ہماری عبادتوں کی حفاظت کا موقع ہے، ہماری نیکیوں کی حفاظت کا موقع ہے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر بدلہ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں. ہمیں چاہیے کہ ان عبادتوں کی حفاظت کی کوشش کریں، اللہ کے حقوق ادا کر کے، بندوں کے حقوق ادا کر کے. بندوں کے معاملے میں ہمیں بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے. ہم سے کوئی آدمی ناراض نہ ہو، ہم سے، ہماری ذات سے، ہماری بات سے کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہی کوشش، یہی فکر کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. باتیں بہت زیادہ ہے. معزز حاضرین، ہم نے اس رمضان کے موقع پر سلسلہ وار جو سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہلاک کرنے والے گناہ، ایسے بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی، کبھی انسان برباد ہو جاتا، کبھی انسان کی نیکیاں ہلاک ہو جاتی، کبھی انسان کے لیے روز قیامت ہلاکت لکھ دی جاتی ہیں. ایسے بڑے بڑے گناہ آپ کے سامنے ہم نے سلسلہ وار پیش کرتے گئے. اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم نیکی کو تو جانتے ہیں، لیکن ان نیکیوں کی حفاظت کے لیے ہمیں برائیوں کو بھی جاننا چاہیے تاکہ ہم برائیوں سے رک جائیں. نیکی بھی ایک طرح ہو اور ساتھ میں ہماری زندگی میں برائیاں بھی ہوں تو برائیاں ہماری نیکیوں کو ضائع کر سکتی ہیں. اسی وجہ سے ہم نے سلسلہ وار بہت سارے گناہ، بہت سارے کبیرہ گناہ کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کیا تاکہ ہماری زندگی نیکیوں سے بھری رہے اور ہر قسم کے ہلاک کرنے والے گناہوں سے ہماری زندگی پاک رہیں. یہی مقصد تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو ہر قسم میں، ہر منٹ اور ہر لمحہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے، چھوٹے موٹے، چھوٹے بڑے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ موقع ایسا ہے کہ ہم تمام کو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی. اس کے توفیق اور احسان اور اس کی ہدایت سے ہم بہت سارے نیکیوں میں آگے بڑھیں. اس موقع پر ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے غلطیوں کا، کوتاہیوں کا احساس کرتے ہوئے رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس کی توفیق سے ہم نے بہت کچھ کیا. اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان نیکیوں کو قبول فرما لیں. معزز حاضرین، اس موقع پر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے شکر کے بعد میں آپ تمام کے سامنے ہمارے لیے خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ہم نے پہلی تراویح سے قرآن مجید کی تلاوت مسلسل سنتے آ رہے تھے. امام صاحب جو ہمارے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ قرآن مجید کو بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے اسلوب سے، بڑے اچھے لہجے سے انہوں نے ہمارے سامنے تلاوت پیش کی. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسی انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت ہو تو ایسے ہو کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. اس میں تکلف، تصنع نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید کو جیسے پڑھنا چاہیے پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی امام صاحب کو اور بھی مزید توفیق عطا فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ اور بھی ہمت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ساتھ میں
مسجد کے ذمہ داران کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کے اہتمام اور ان کی خدمات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو عبادتیں اچھے انداز سے انجام دینے کی توفیق دی، اور ان کے اہتمام کی وجہ سے بہت ساری نیکیاں ہمارے لیے آسان ہو گئی۔ مسجد کے معاملے میں، مسجد کے انتظام کے معاملے میں ان کی کوششیں، ان کی خدمات بہت ہی بہترین رہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ان کی ان نیکیوں کو، ان کی ان خدمات کو، ان کے اس اہتمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہر قسم کی نیکیوں میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندگی عطا فرمائے۔ رب العالمین توحید پر قائم رہ کر، ایمان پر قائم رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب موت دیں تو اس وقت ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ پر موت دے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔